الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج في طلب العلم في سبيل الله حتى يرجع إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی۔ اور اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ اور زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ مجلس میرے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اور آپ کے اس مدرسہ عربیہ اشاعت العلوم تلجا گاؤں میں میری پہلی بار حاضری ہے، اور یہ حاضری آپ کے صدر مدرس حضرت مولانا قاری غفران احمد صاحب ساقوی دامت فیضہم کی دعوت پر میری حاضری ہے۔ اسٹیج پر بہت ہی معزز علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جو جہاں ہیں وہ ماہتاب ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں ان اکابرین کی دعا کا سہارا لے کر۔ عزیز طلباء، آپ دو دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور سکون کے ساتھ بیٹھیں، خاموشی اختیار کریں، انشاءاللہ گفتگو بہتر ہوگی۔ بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھ سے جو بھی بات کہلوائے، سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام چلایا۔ اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے وہ ابدی نہیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو زندگی دیتا ہے تو ابدی نہیں دیتا ہے، یہ زندگی ختم ہونی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو شہرت ملتی ہے تو یہ وقتی طور پر شہرت ملتی ہے، یہ ختم ہونی ہے۔ اگر ہمیں جو شہرت ملے گی جب ہم مر جائیں گے، اس کے بعد جو ہمیں عزت ملے گی، اس کے بعد جو ہمیں احترام ملے گا، اس کے بعد جو ہمیں مقام
مقام و مرتبہ ملے گا وہ ابدی ہوگا۔ یہاں کا جو مکان، یہاں کے جس مکان میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے جو رشتہ دار اقارب میں رہتے ہیں، یہ ابدی نہیں ہوتا، یہ ختم ہونا ہے، یہ ختم ہونا ہے۔ یہاں جس محل میں ہم رہتے ہیں، جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، جس مکان میں رہتے ہیں، یہ مکان کو چھوڑ کر جانا ہوگا، یہ مکان ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ میرے عزیزو، ہم جب مر کے چلے جائیں گے، یہاں سے انتقال کر جائیں گے، اس کے بعد جب ہمیں جنت ملے گی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ سرفراز ہوں گے، وہی لوگ باعث مقام پر ہوں گے، وہی لوگ عروج پر ہوں گے، وہی لوگ مرتبے پر ہوں گے، وہی لوگ ثریا کی بلندی پر ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اب ہم اگر جنت الفردوس میں داخل ہو گئے، جنت الجنت ہمیں مل گئی، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ جوان ہو، اگر وہ جنت میں داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد جب اس کو زندگی ملے گی تو زندگی ابدی ہوگی، اس کے بعد جو مقام و مرتبہ وہاں ملے گا وہ ابدی ہوگی، اس کے بعد جب وہاں مکان ملے گا، بلڈنگ ملے گی، محل ملے گا، تاج ملے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ سب اور آپ کیسے ملے گا؟ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام جب ہم سیکھیں گے تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کس طرح ملتی ہے، اللہ کی رضا کس طرح ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی کس طرح ملتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح خوش ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میرے عزیز طلبہ اور یہاں پر اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعا لے کر کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ہمیں دین اسلام سیکھنے سے ملے گا۔ اگر ہم نے دین تعلیم کو حاصل کیا، اگر ہم نے قرآن کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلا، اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تب جا کے ہمیں وہاں جنت ملے گی اور مقام و مرتبہ ملے گا، تبھی جا کے ہمیں عزت اور سرخروئی والی زندگی مل سکتی ہے۔ کیونکہ میں نے خطبے میں پڑھا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے عزیز طلبہ، ہمیں اور آپ کو غلط فہمیوں کے شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو نراش نہیں ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو بزدلی کا شکار نہیں ہونا ہے کہ ارے پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے، پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے، حافظ بننے کے بعد ہم کیا کریں گے، عالم بننے کے بعد ہم کیا کریں گے۔ نہیں 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 میرے عزیز طلبہ اور طالبات، پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس انسان کے ساتھ، جس بشر کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ، جس بندے کے ساتھ، جس بندی کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا ارادہ چاہتے ہیں، جس کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کہ مقام مل جائے، جس کو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، یہ میری بندی مقام و مرتبہ مل جائے، اس کو دین کی سمجھ اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز طلبہ اور طالبات، آپ اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آپ اپنے خاندان کا جائزہ لیں، آپ اپنے رشتہ داری کا جائزہ لیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کھیلنے اٹھنے بیٹھنے والے بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، کیا وہ بھی دین تعلیم حاصل کر رہے تھے یا نہیں؟ کیا وہ کر رہی تھی یا نہیں؟ نہیں نہیں، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو ان تمام لوگوں میں سے چنا، اور چننے کے بعد آپ کو یہ مدرسہ اشاعت العلوم میں بھیجا، اور جہاں کہا کہ جاؤ قاری غفران صاحب کے ساتھ پڑھیے، قاری غفران صاحب کے مدرسے میں پڑھیے، اور وہاں دین تعلیم حاصل کریے، اور دین تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر کو آؤ، تاکہ تمہیں پتہ ہو ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو جائے باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو جائے چچا کا مقام کیا ہوتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو جائے بہن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے عزیزوں یہ دینی مدارس میں بتلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہوں پہ نہیں بتلایا جاتا ہے۔ اس چھوٹے طالب علم کا بہت سی ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، بچے رہتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں، قبر میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک بڑے کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے، ایک ماں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ایک باپ کے ساتھ کس طرح ہمیں بات کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک طالب علم ہوتا ہے
ماں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنا ہے اسے پتا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ کس طرح بیٹھنا ہے اسے پتا ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سامنے پیش آنا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے اکابرین کی دین ہے، یہ صرف اور صرف علماء دیوبند کی دین ہے، جنہوں نے دین اسلام کی درسگاہیں قائم کر کے ہمیں یہ میسج دے دیا، ہمیں یہ پیغام دے دیا، ہمیں یہ بتلا دیا کہ اگر تم دین اسلام کو سیکھو گے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کو سیکھو گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ چھوٹے اور بڑے کا مقام کیا ہے۔